بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین، میرے ناظرین، سننے والے، محبت کرنے والے تمام دوست احباب کو محبت بری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، آج کے درس سے انشاءاللہ ہم درس حدیث شروع کر رہے ہیں، اور اس درس حدیث کے لیے جس حدیث شریف کی کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کتاب مشکات المصابیح ہے، جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس میں استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مجھے اس میں نفع اور فائدہ عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد میرے تمام محبت کرنے والے، سننے والے، دیکھنے والوں کو اس کا نفع اور فائدہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج کے سبق میں جو اس کتاب کی جو سب سے پہلے کتاب ہے کتاب الایمان، اس کی جو سب سے پہلی حدیث شریف ہے اس کا کچھ حصہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث اس کتاب الایمان کی حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ تھے، اور پھر اگلی بات یہ کہ سفر کے آثار اس پر نمودار نہیں ہیں، کہ وہ بندہ ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، مدینہ منورہ کا بھی نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو جانتا۔ دور دراز کے علاقے کا وہ سفر بھی کر کے اگر آیا ہے تو کم از کم اس کے چہرے پر سفر کے آثار تو ہونے چاہیے، اور اس کے کپڑے کچھ میلے کچیلے ہونے چاہیے، کچھ تو سفر کے آثار ہوں۔ کپڑے بھی انتہائی سفید ہیں اور بال بھی انتہائی سیاہ ہیں، اور چہرے پر کوئی سفر کا اثر ہی نہیں ہے۔ تو اتنے میں اور اگلی بات جو اس سے بھی حیران کر دینے والی کہ اب وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف اپنا رخ انور کر کے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تو وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی حالت میں دو زانو بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں زانو، دونوں گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے ملا لیے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں کے اوپر رکھ دیے، اور پھر متوجہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لیا، سوال و جواب کیے، اور ایسے سوال و جواب کیے کہ اس سوال و جواب میں، اس انٹرویو میں ایک جو اسلام کا، دین کا جو بنیادی خاکہ ہے، جو اساسی تعلیمات ہیں، اس کا پورا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نبوت سے پوری امت کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے پیش کرایا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تیرے اندر استطاعت ہے وہاں تک جانے کی۔
تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے نے کہا، جب اللہ کے نبی نے جواب دیا صدقت، کہ آپ نے سچ فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بھئی سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایمان کے بارے میں آپ بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور اللہ آپ سب کا بھلا کرے، آپ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ یہ 6 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب دیکھیے یہ پہلے 2 سوال اور ان کے 2 جوابات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اسلام کا جو سوال تھا اس کا جواب الگ دیا، ایمان کا جو سوال تھا اس کا جواب الگ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے، کچھ فرق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اسلام اور ایمان لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں اسلام ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر اسلام ہے وہاں ایمان نہیں، اگر ایمان ہے تو اسلام نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے، مسلم ہونے کے لیے اسلام اور ایمان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب ان میں جو فرق محدثین نے بیان فرمایا وہ سنیے۔ اسلام، سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ دل سے گواہی دینا، دل سے سچا ماننا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اور اپنے کاموں میں یکتا ہے، اپنی بندگی اور عبادت میں یکتا ہے۔ دل اس بات کی گواہی دے اور مطمئن ہو، اطمینان ہو۔ 4 باتیں یاد رکھیں۔ اللہ کی ذات میں توحید کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ کی صفات میں کہ اللہ کی جیسی خوبی کسی اور کے اندر نہیں ہے، اللہ کی جیسی صفت نہ فرشتے میں، نہ کسی نبی میں، نہ جنات میں، نہ کسی اور مخلوق میں، اور اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اپنی بندگی میں اور عبادت میں یکتا ہے۔ یہ دل اس پر مطمئن ہو، اس بات کی گواہی دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں اور برگزیدہ بندے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا جو آخری دیا ہوا دین جو قرآن و سنت کی شکل میں ہے، جو ہمارے پاس لے کر آئے، امت کے پاس لے کر آئے، قیامت تک کی ساری انسانیت کے پاس لے کر آئے، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت پر دل سے ایمان رکھنا۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے، اللہ کی وحدانیت، دل سے گواہی دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، اور تیسری چیز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر دل سے ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے زبان سے گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اپنے جسم سے عملی مظاہرہ کرنا، اپنے اس پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے، اس پر اطاعت کرنا۔ تو یہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے، عمل سے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے اللہ کے وحدانیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر، تو کیا وہ اس کو مسلمان کہیں گے؟ ہرگز وہ مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص دل سے تو ایمان ہے، اس میں اللہ پر بھی ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر بھی ایمان ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ مشرکانہ جیسے ہے، مشرکوں جیسا اس کا عمل ہے، مسلمانوں جیسا اس کا عمل نہیں ہے، اس کا رہن سہن دیکھنے سے ہر کام اس کا کافروں جیسا ہے، تو ظاہر ہے ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اس کو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام اور ایمان لازم ملزوم ہیں، لیکن اس میں یہ قدر فرق بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اسلام کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا کہ اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اس کا تعلق عمل سے ہے، زبان سے ہے۔ تو یہ اسلام کے سوال کے جواب میں، اور ایمان کے سوال کا جواب کیا ارشاد فرمایا
کہ اللہ پر ایمان دل سے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ دل سے ایمان رکھنا، اس کی گواہی دینا، یہ ایمان ہے۔ اب امید ہے کہ اسلام اور ایمان اس کا فرق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھیں کہ دیکھیے، ایمان کا دار و مدار یہ جاننے پر نہیں ہے، یہ ماننے پر ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس حقیقت کو ذہن نشین فرما لیں کہ ایمان اور مسلمان ہونے کے لیے صرف علم کا ہونا اور معلومات کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا، اس کو قبول کرنا، ایمان اور اسلام کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ جانتا ہے قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کے رسول سچے تھے اور اللہ کو ایک جانتا ہے، علم ہے اس کا، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، تو ظاہر ہے اس کا ایمان اور اسلام قبول نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، وہ معاشرے والے جو یہودی اور عیسائی مشرکین تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جانتے تھے، وہ اپنی سگی اولاد کی طرح جانتے پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، مانا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ تو ایمان کا دار و مدار جاننے پر نہیں ہے، بلکہ ماننے پر ہے، قبول کرنے پر ہے۔ اب آ جائیں اس کی قدر مختصر تفسیر کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے، گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس کی تفسیر دوسرے سوال کے جواب میں کروں گا۔ اور دوسرا فرمایا نماز قائم کر۔ اب یہاں دیکھیے، نماز پڑھنا نہیں فرمایا، نماز قائم کرنا، پابندی سے قائم کرنا۔ دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بس اوقات نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا جی، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں، بھائی دیکھو بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، تو ذمہ داری کو نبھاتے وقت، ادا کرتے وقت دل کے چاہنے اور نہ چاہنے پر یہ موقوف نہیں ہے کہ دل چاہ رہا ہوگا جی ہم پڑھ لیں گے، نہیں چاہ رہا ہوگا تو نہیں پڑھیں گے، اس پر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ یہ ہماری اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس فریضے کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ فجر کے وقت جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، تو اب دل کو چھوڑ دو بھائی، یہ ذمہ داری ہے، اٹھنا ہے بھائی آپ نے۔ یہ دنیا کے اندر بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان دنیا کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، دکان کی ذمہ داری، بس اوقات بارش میں نہیں جانے کو دل کر رہا ہوتا، آفس میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں، لیکن جا رہے ہیں بھائی ذمہ داری ہے، بھائی کیا کریں بھائی، ذمہ داری کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ تو دنیا کی ذمہ داریوں میں ہم نہیں دیکھتے کہ دل چاہ رہا ہے یا نہیں، تو دین میں ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اس میں بھی ہم یہی سوچیں کہ بھئی یہ بھی ذمہ داری، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر زکوٰۃ تیسرے نمبر پر فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنا سال میں ایک مرتبہ جو صاحب نصاب آدمی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، صاحب نصاب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تو اس پر بھی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اس کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ہم وضاحت کے ساتھ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو دوسرا سوال ہے ایمان کے بارے میں، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ اللہ پر ایمان۔ میں نے اس پر آپ سے عرض کیا کہ 4 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات اور خوبیوں میں یکتا ہے، اپنے کاموں میں یکتا ہے، اور اپنی عبادت اور بندگی میں یکتا ہے۔ دوسرا فرمایا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا اللہ نے، ان کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے مددگار نہیں ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کائنات کا نظام چلانے میں وہ اللہ کے مددگار نہیں ہیں، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ان کے بغیر اپنا کام ہی نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی یہ مخلوق ہے، اور کون سی مخلوق ہے؟ نورانی۔ انسان کون سی مخلوق ہے؟ خاکی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور یہ نور سے پیدا ہوا ہے، اس لیے فرشتوں کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے رسولوں پر مختلف ادوار میں کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کی حقانیت اور سچائی پر
ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ ان تمام کتابوں میں، صحیفوں میں جو سب سے مقدس کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ اور پھر ان 4 کتابوں میں جو سب سے افضل، اعلیٰ اور سردار کتاب ہے وہ کون سی ہے جی؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر فرمایا رسولوں پر ایمان، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی طرف جو مبعوث فرمائے گئے وہ اللہ کے برگزیدہ سچے نبی تھے۔ اور پھر سب سے آخری نبی، قیامت تک کے نبی، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ختم نبوت پر ایمان، آپ کی رسالت پر ایمان، کہ آپ کسی مخصوص علاقے، مخصوص زمانے، مخصوص مکان کی طرف نہیں، بلکہ قیامت تک ساری انسانیت، سارے زمانوں، سارے مکانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور پھر 5ویں بات، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن میں یہ چیز یاد رکھے کہ مرنے کے بعد جنت، دوزخ تک جتنے احوال ہیں، عالم برزخ کے احوال ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جانے، زندہ کیا جانا، اور پھر حشر و نشر، اور پھر حساب کتاب، اور پھر جزا و سزا، اور پھر جنت اور جہنم، یہ جتنی چیزیں ہیں مرنے کے بعد، ان سب پر ایمان رکھنا، یہ ہے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد والی تمام چیزوں پر ایمان۔ اور 6 نمبر پر فرمایا کہ اچھی بری تقدیر پر، اس کو تسلیم کرنا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یعنی آج جو بھی علم سرزد ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے آج کے دن، جو کچھ ہوا ہے، خواہ وہ نیکی ہو یا بدی ہو، یہ سب اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور تقدیر میں وہ ازل سے موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مختار بنایا ہے، اس کے سامنے نیکی اور بدی کے دونوں راستے کھول کر انسان کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اب نیکی کا راستہ اختیار کرے، اس پر چلے، یا بدی کے راستے پر چلے۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر نیکی کے راستے پر چلو گے تو جزا اور انعام سے نوازے جاؤ گے، جو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ اگر بدی کے راستے پر چلو گے تو سزا اور عذاب کے تم حقدار ٹھہرو گے اور دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، جو عدل خداوندی کے عین مطابق ہوگا۔ تو یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے پہلے 2 سوالوں کے جوابات تھے جو آج ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ جو بقیہ حدیث ہے وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔